اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار جب عشق کے لیول پر پہنچ جائے اور عشق سے جنون بن جائے تو ٹیلی پیتھی شروع ہو جاتی ہے۔ پیار کا جذبہ تو حب کی وہ پھونک ہے جو محب اپنے محبوب کی جانب پھونکتا ہے اور ساری کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ محبت میں سب سے زیادہ مقام قابل قدر وہ ہوتا ہے جب محبوب کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ جب جان مل گئی تو مردہ بیدار ہو گیا، اور بیدار ہو جانے کے بعد اگر اس سے بے وفائی کرے جس نے تجھے جان دی، تجھے اس قابل کیا کہ تو دیکھنے لگا، تو سننے لگا، اور تو نے اس کو ہی دیکھنا سننا چھوڑ دیا جس نے تجھے یہ صلاحیت دی تھی، اور تو اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اس کے ہی غیروں کو چاہنے لگی، اے روح تو پھر تو بے وفا ہے۔ تو نے قدر نہ کی اس کی جس نے تجھے جان دی، اس کی قدر نہ کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ میں آج آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جو بالکل فریش انسیڈنٹ ہے اور کل رات ہی پیش آیا۔ بہت سادے الفاظ میں اس واقعے کو بتاؤں گی جیسا کہ یہ پیش آیا، اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اسپریچول لیول پہ کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں تو اس واقعے سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ٹپ نکال سکتا ہے۔ میں بھی کسی کے کام آ جائے یہ بات اس کے اپنے انداز میں، تو مجھے کسی بھی بات کو مشکل الفاظ میں ادا کر کے مشکل بنا کر بتانے کی عادت نہیں ہے۔ بلا وجہ کسی بات میں سنسنی پھیلا کر بات کو بتانا مجھے آتا ہی نہیں۔ کسی بھی روحانی علم کا تعلق ظاہر ہے کہ روح سے ہوتا ہے، تبھی روحانی کہلاتا ہے، اور روح تعلق رکھتی ہے فطرت سے، نیچر سے، اور نیچر میں کبھی بناوٹ نہیں ہوتی۔ اس کی خوبصورتی جس طرح دکھتی ہے وہ اسی طرح ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، بناوٹ نہیں، میک اپ نہیں، کسی بھی شے کو اس کی اصلیت سے ہٹا کر بدل کر دکھانے والا معاملہ نہیں۔ انسان اپنے علم کے حساب سے اگر کسی ایسے بچے کو چلنے کا سبق دے جو ابھی پہلا قدم ہی اٹھانے والا ہو تو کچھ سین ایسا ہو جاتا ہے، ارے بہت مشکل ہے، ذرا احتیاط سے پاؤں رکھنا، پنجہ ایسے سیدھا ہونا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں پہ زیادہ وزن نہیں رکھنا، ارے ایڑیاں اٹھا کر نہیں، کوشش کرو کہ پاؤں سیدھے سے فرش پر لگیں، ابھی تم کوشش کرو بیلنس کرنے کی، اوہو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، دیکھو تب تک قدم مت بڑھانا جب تک لرزش ختم نہیں ہو رہی تمہاری، ارے گرنے کا ڈر ہے، سر کے بل گرو گے، سر پھٹ جائے گا، اچھا ایک کام کرو، یہ دیوار کا سہارا لے کر ذرا آہستہ سے قدم اٹھاؤ، ارے دیکھ کر، ایسے نہیں، پاؤں کو اس اینگل سے نہیں رکھو، ہاں ایسے نہیں رکھو، ہاں ایسے رکھو، ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا نا، نہیں تم جلدی مت کرو، گر جاؤ گے، قدم تیزی سے مت اٹھاؤ، ارے اس کا ہاتھ پکڑو۔ یہ ہے انسان کے سکھانے کا ایک نمونہ۔ جب کسی نیو بندے کو کوئی نیا علم سکھانے لگے، جب کہ وہ بچہ کسی بھی وقت اکیلے میں یا سب کے سامنے بنا کسی سہارے اچانک چلنے لگتا ہے، ماں باپ سب دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے بچہ چلنے لگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
فطرت نے اسے وہ کام سیکنڈز میں سکھا دیا جو اس کے اندر موجود تھا، مشکل کر کے نہیں بتایا بلکہ عمل کروا دیا جب اس شے کا اصل وقت آ گیا۔ انسان کی اسیسمنٹ کچھ اور ہے مگر فطرت کچھ اور ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خود بھی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا، اپنے ہی متعلق تو لوگ بتا دیتے ہیں۔ کچھ عادتیں، کچھ کام انسان میں ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ بے اختیاری طور پر انسان انہیں کرتا جاتا ہے اور اتنی پختہ عادت بن جاتی ہے کہ پھر لوگوں کے سامنے بھی وہ سب شو ہو جاتا ہے جسے وہ شو کرنا بھی نہ چاہے۔ آج کچھ ایسا ہی واقعہ، بالکل ایک نیو فریش انسیڈنٹ پیش آیا میرے ساتھ، اور مجھے اس واقعے سے بہت سی باتیں مزید محسوس ہوئیں جو کہ شیئر کر رہی ہوں، اور ٹیلی پیتھی کا ایک اور طریقہ آسان لفظوں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بڑا نیچرل سا واقعہ ہے تو انہی الفاظ میں بتاتی ہوں۔ کل رات ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئے، میری کزن کی فیملی یو کے سے، میری خالہ کی بیٹی، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو کہ 7ویں 8ویں 9ویں آئی تھنک میٹرک وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میری یہ کزن میری بہت بیسٹ فرینڈ اور کلوز فرینڈ رہی، ہم میں بہت دوستی تھی اور آج بھی ہے۔ اس کے بچے مجھے فرسٹ ٹائم ملے، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور کیوٹ بچے، اور ان بچوں کے ساتھ ہی جو واقعہ ہوا وہ اب بتانے والی ہوں، جنہوں نے مجھے کچھ نئے الفاظ دے دیے ٹیلی پیتھی سے متعلق ہی۔ میں کچن میں کچھ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے جانے لگی تو ان کی بڑی بیٹی یہی کوئی 13-14 سال کی، تو وہ میرے ساتھ کچن میں ہیلپ کے لیے آنے کو اس نے کہا، تو میں نے منع کر دیا کہ نو بیٹا اٹس اوکے۔ میں کچن میں جا کر اپنا کام کرنے لگی، اپنے کام میں مکمل کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی کچن کی کھڑکی کے باہر اور پیچھے دروازے کی سائڈ پر بچہ وغیرہ کوئی موجود ہے۔ تو وہی لڑکی آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا؟ تو بولی میں بہت دیر سے آپ کو نوٹ کر رہی ہوں خالہ، آپ کسی سے مسلسل بات کر رہی ہیں، بڑی گپ شپ لگا رہی ہیں، میں آپ کے کانوں کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کے ہینڈس فری کدھر ہیں یا کوئی ایئرپورٹس وغیرہ۔ میں نے کہا یہ ایئرپورٹ تو سنا ہے، میں نے کہا بیٹا یہ ایئرپورٹ تو سنا ہے، یہ ایئرپورٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ جی یہ ہوتے ہیں ہینڈس فری کی طرح ہی ہوتے ہیں یوز۔ تو بتائیے آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ اب ظاہر ہے کہ باہر کے بچے ہیں، فرینکلی بات کر دیتے ہیں کوئی بھی، تو ان کے لیے یہ بات بڑی نارمل ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ آپ ضرور کسی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہیں، ضرور کوئی ہیں۔ تو مجھے تو خیر ایک دم ہنسی آ گئی کہ بیٹا میرے پاس موبائل ہی نہیں تو ہینڈس فری یا یہ کیا ہیں ایئرپورٹس وغیرہ، یہ تو میرے پاس کیوں ہوں گے؟ تو بولی نو 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 خالہ، میں کافی دیر سے آپ کو بالکل واچ کر رہی ہوں، آپ کسی سے مسلسل بات کر رہی ہیں جیسے کوئی بالکل کلوز ہو، اور پھر آپ ہنس بھی رہی تھی، میں سب آپ کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ بتائیے کس سے بات کر رہی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اچانک اس نے مجھے ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ کویسچن کر دیا کہ جی آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی شادی کب ہے خالہ؟ آپ بتائیں نا، ارے آپ میری ماما کی ایج کی ہیں تو پھر کیا بات ہے، آپ کی مطلب کیوں نہیں کی؟ مجھے تو خیر بہت ہنسی آ گئی ایک دم سے۔ میں نے تو خیر بات بڑی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے شادی سے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو آگے سے بولی کہ مجھے پتہ چل گیا، آئی نیو دیٹ خالہ، کہ آپ کو کسی سے پیار ہے، آپ بس اسی سے بات کر رہی تھیں یہ چھپ چھپ کے، تبھی آپ اس کا ویٹ کر رہی ہیں نا، تبھی آپ شادی نہیں کر رہی ہیں۔ بس آئی کاٹ یو، بس میں نے آپ کو پکڑ لیا، مجھے پتہ لگ گیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں بیٹا یہ تو تم نے سچ کہا، بس شادی کی بات نکال دو، مجھے سچ میں کسی سے بہت محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اور مجھے خبر نہیں ہوئی کہ تم یہاں موجود ہو، میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکی، اور اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، اور میرے پاس اس سے بات کرنے کے لیے کسی موبائل کی، کسی ہینڈ فری کی، کسی ایئرپورٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی آواز میرے دل میں گونجتی ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ وہ حیران ہو گئی، چپ کر کے مجھے دیکھنے لگی۔ مگر یہ سچ ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جب انسان کو کسی سے سچا پیار ہو جائے، سچی لگن ہو جائے، اس کے دیدار کی، اس کی محبت کی، اس سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو، تو وہ واقعہ جو میاں مجنوں کے ساتھ پیش آیا، جب وہ ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا اپنی لیلا کے خیال میں گم، بس وہی کیفیت ہے ٹیلی پیتھی، وہی کیفیت ہے کہ نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اپنے مقصد کے سوا، اپنے محبوب کے سوا اس کی آواز گونجتی ہے دل میں، اور دل میں اسی احساس کے ساتھ اسے جواب دیا جاتا ہے،
میں یہ نہیں جانتی کہ دنیا تم لوگوں کو تمہاری نگاہ سے کیسی دکھتی ہے، مجھے تو بس جیسی دکھتی ہے اس جیسی دکھتی ہے۔ او میرا رب، میرا سونا رب، اس کے ساتھ گفتگو ہر سانس کے ساتھ جاری ہے، اس سے دھیان ہٹے تو کوئی اور دکھے، بس وہی ہے اور وہی ہے۔ انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے، اس حب کی صلاحیت سے کسی دوسرے انسان کی محبت میں محو ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی جذبہ ہے جو اس صلاحیت دینے والے رب کے ساتھ ہی وہ صلاحیت آزمائی جائے۔ جس نے محبت کرنا سکھایا اسی سے محبت کیوں نہ کروں۔ ارے میرے محبوب جیسا تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں۔ ہی از ون اینڈ اونلی۔ آئی لو یو اللہ پاک، آئی لو یو سو مچ۔ یہاں مجھے ضرورت نہیں ہے ہینڈز فری کی، ایئرپورٹس کی، بس دل کی ڈیوائس ہے جو دونوں جانب سے اٹیچ ہے، اور الفاظ گونجتے ہیں، جواب آتے ہیں، اللہ بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرا لاسٹ سینٹنس اس بچی کو یہی تھا کہ او یس آئی ایم ان لو۔